بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 16 ہے، شادی کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے؟ ان ابی ہریرہ مرفوعا اذا اتاکم من تردون خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ سلسلہ حدیث صحیحہ میں 1022 نمبر روایت ہے اور اس پر ہم کافی بات چیت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس رشتہ لینے کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں وسیع پیمانے پر فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ حدیث کے حوالے سے پہلے بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے، پھر ہم اپنی سوسائٹی کے طریقہ کار پر بات چیت۔ اگر کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے تو ہمارے یہاں سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ مال۔ اس کے بعد کس کو دیکھتے ہیں؟ حسب نسب کو بھی دیکھتے ہیں، تعلیم کو دیکھتے ہیں، اور کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے پھر بھی وہ یہی کچھ دیکھے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ سوسائٹی کے نارمز میں سے ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس بات میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اخلاق سے رشتہ کرنا چاہیے۔ صاحب اخلاق وہ ہے جس کی پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے وہ اپنی بیوی سے خراب معاملہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ضرور ڈرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، خدا سے بے خوفی ہے جسے، رشتہ توڑتے ہوئے اسے لمحہ نہیں لگے گا۔ پھر نہ انسان کا حسن کام آتا ہے، نہ مال، نہ حسب نسب، نہ تعلیم، جو بھی جس بنیاد پر شادی کی جاتی ہے ساری بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اور جب نکاح ٹوٹتا ہے یعنی طلاق ہوتی ہے تو اس کی کیا بنیاد ہوتی ہے۔ تو کام کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ جب نکاح ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس چیز کو معیار بنانا چاہیے، تو وہ معیار تقوی ہے، اخلاق، اچھا اخلاق۔ ہمارے یہاں اخلاق کے بارے میں چونکہ تعلیم نہیں دی جاتی، اس وجہ سے لوگوں نے اپنا اخلاق کا معیار بنا رکھا ہے۔ مثلا کسی کے نزدیک اخلاق کا یہ معیار ہے کہ کوئی بظاہر ہنس بول لے، کسی کا فیس اسمائلنگ ہو تو اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ کوئی ملنسار ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملنساری بڑی اچھی صفت ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے بارے میں دوسروں کو ڈس انفارمیشن دیتا ہو اور آپ کے کردار کی دھجیاں اڑاتا ہو، تو ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ زندگی تلخیوں کے سوا کیا صورت اختیار کرے گی؟ ایسے شخص کے ساتھ زندگی بتائی جا سکتی ہے کہ جو اخلاق کا اچھا نہ ہو؟ اور دیکھیں، ایک شخص بڑا غصے والا ہے اور غصہ اپنے پیک پہ پہنچتا ہے، پیٹ ڈالتا ہے، اور غصے کے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سچی نہیں ہوتی، کبھی وعدہ بھی پورا نہیں کرتا، امانت کا بھی خیال نہیں رکھتا، اور یہ ہے کہ اسے حیا کے تقاضوں کا بھی پتہ نہیں ہے، بس مال اس کے پاس ہے، یا جمال بھی ہو، حسب نسب بھی ہو۔ تو مجھے یہ بتائیے، مال، جمال، حسب نسب کے ساتھ کوئی زانی کے ساتھ شادی کر دے بیٹی کی، شرابی جواری کے ساتھ کر دے، تو کیا زندگی محبتوں سے بھرپور ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو محبت ہے دینداری کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو کوئی بھی کسی دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکاح کے موقع پر خطبہ دیتے تھے 3 آیات پڑھتے تھے، تینوں میں بنیادی بات تقوی کی ہے کہ اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس رشتے کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اخلاق اور دینداری، اگر کسی میں یہ 2 چیزیں دیکھو، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ دیندار ہے۔ اچھا، دیندار کسے کہتے ہیں؟ دینداری کی پہلی پہچان کیا ہے؟ نمازی ہوں۔ چلیے، اور دینداری کی کیا پہچان ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، دینداری کی اور کیا پہچان ہے؟
رزق حلال کماتا. چلے آپ بہت زیادہ دینداری نہ دیکھ سکیں، کم از کم کوئی نماز تو پڑھتا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور رزق حلال کماتا. یہ دو چیزیں اگر کسی میں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے. تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اخلاق اور دینداری، دونوں ہی اہمیت کی حامل ہیں. دونوں کی وجہ سے محبت بڑھ سکتی ہے، دونوں کی وجہ سے طلاق سے بچا جا سکتا ہے اور رسوائی سے بچا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنی محبت کے ساتھ بیٹی کو پالا، جب شادی کر دی اب داماد نہ ہمارا آنا پسند کرتا ہے، نہ ہماری بیٹی کو ہمارے گھر بھیجنا پسند کرتا ہے. تو جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے اب اس سے کٹ آف ہو کے بیٹھے، نہ وہ کھل کے فون پہ بات کر سکتی ہے، نہ میل ملاقات ہے. ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہو نا اور سنگل سٹوری ہے تو اس کی بنیاد اور طرح کی رکھی جائے گی. اگر 5 سٹوری گھر ہے یا کوئی بلڈنگ ہے تو اس کی بنیادیں اتنی گہری ہوں گی اور مضبوط ہوں گی. اور اگر کسی کی یعنی کوئی ایسی عمارت ہے جو 100 منزلہ ہے تو اس کی بنیاد بھی اتنی ہی زیادہ گہری اور مضبوط ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس نوعیت کا رشتہ چاہتے ہیں، رشتہ صرف ایک لمحے کی بات نہیں کہ شادی کے موقع پر جوڑا بیٹھا ہوا کیسا لگے گا، یا یہ کہ دونوں کی شکلیں باہم ملتی ہیں یا نہیں ملتی، یا یہ کہ ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ رشتہ کس حد تک پائیدار ہو سکتا ہے. تو پائیداری اخلاق اور دین کی وجہ سے آتی ہے. اخلاق اور دین کے بغیر رشتے میں پائیداری نہیں آ سکتی. یہ رشتہ باعث سے محبت بننے کی بجائے باعث عذاب بن جاتا ہے. دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں وسیع پیمانے پر فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا. فتنہ و فساد سے مراد یہ ہے کہ اخلاق اور کردار میں بگاڑ آ جائے گا، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، اور نوجوانوں کے اعلیٰ جذبات سفلی جذبات ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اچھے رشتے کی تلاش میں جو خود ساختہ سٹینڈرڈ ہیں اس پر جب لوگ پورے نہیں اترتے تو شادیاں ڈیلے ہو جاتی ہیں. بچیاں پہلے پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد جاب کے بعد اس جاب کے کچھ تقاضے، اور کرتے کرتے عمر کافی زیادہ بیت جاتی ہے اور پھر اچھے رشتے ملنے ممکن نہیں رہتے. اگر آپ اس وقت پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی صورتحال ایسی ہے کہ جابینز کی تعداد کی کثرت ہے جو یعنی غیر شادی شدہ ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو یعنی جن کے ماں باپ ان کی شادیاں کرنا نہیں چاہتے. میں نے ماسٹرز لیول کی ریسرچ کروائی جابینز کے میرج ٹرینڈز کے حوالے سے، تو عجیب صورتحال تھی، اتنی تکلیف دہ صورتحال کہ لڑکیاں کہتی تھیں کہ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ سب سے بڑا خواب جاب کر لینا، جب جاب مل گئی تو ہمیں لگا کہ ہمارے خوابوں کی تکمیل ہو گئی، لیکن ہم ایک ایسے سنہرے پنجرے میں گرفتار ہو گئی تھی کہ اس سے نکلنا ہمارے بس میں نہیں تھا. پھر ہمارے ماں باپ ہر آنے والے رشتے کو ریجیکٹ کرتے رہے، حتیٰ کہ اب ہماری عمر ایسی نہیں رہی جہاں پر ہم کسی اچھے رشتے کی توقع کر سکیں. کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی اور ہمارے والدین اب ہمیں سونے کے انڈے دینے والی مرغی سمجھتے ہیں، اور ایسے میں ہمیں کسی کے ساتھ بیاہ کے اپنی انکم سے محروم نہیں ہونا چاہتے. یہ سوسائٹی کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا المیہ ہے، اتنی بڑی تعداد ہے جن کے رشتے نہیں ہو پاتے. اللہ تعالیٰ والدین کو بھی یہ سمجھ نصیب فرمائے. ہر آنے والے دن میں بچیوں کی جاب کرنے والی بچیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں نکاح میں کمی اور طلاقوں کی ریشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گیلپ کا جو نیا سروے آیا اس کے مطابق 48% لوگوں کی رائے یہ ہے پاکستان کے بارے میں کہ طلاقوں کی تعداد میں تقریباً 32% اضافہ ہو گیا. 32% اضافہ، یہ بہت بڑا اضافہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ نکاح کی جو ریشو ہے وہ کم ہو گئی، اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے ہم ایسی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں جو سب لوگ یعنی نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کا اور
طلاق کو پسندیدہ نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ پروان چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی سچی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمیں اصل حقیقت ہمارے دلوں پر آشکار کر دے، جس کی وجہ سے یہ کام کرنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے۔ آج صبح میری ایک خاتون سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا، لیکن رشتہ ایسا ہے کہ میری بیٹی تو اتنی ہونہار ہے اور اس نے ایسی ڈگری لی جس کی وجہ سے یعنی اس نے جاب بھی کی اور لوگوں میں اس کا بڑا نام ہے، اس نے بہت زیادہ زندگی میں محنت کی۔ اب اگر میں اپنی فیملی میں سے آنے والے ایک ایسے رشتے کو دیکھوں کہ لڑکا صاحب اخلاق بھی ہے اور میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، بہت زیادہ اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کی تعلیم کم ہے، تو مجھ سے جب انہوں نے کہا کہ آپ اس رشتے کے بارے میں غور کریں تو میں نے کہا میں غور کیسے کر سکتی ہوں، دونوں کی تعلیم برابر نہیں ہے۔ مجھ سے وہ اس حوالے سے بات چیت کر رہی تھیں کہ کیا تعلیم برابر نہ ہو تو ایسی صورتحال میں بھی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے؟ میں نے کہا تعلیم تو کسی کیٹیگری میں ہی نہیں آتی، 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر نارملی رشتے کیے جاتے ہیں: حسب، نسب، مال، جمال اور دینداری۔ تعلیم تو اب 5ویں چیز شامل کر لی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب روزگار ہونا چاہیے، حلال روزی کماتا اور اتنا کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد پر بیٹیوں کے رشتے نہ کرنا کہ ان کے برابر کا رشتہ ہوگا تو کریں گے، ورنہ ٹھیک ہے پھر زندگی ایسے ہی گزار دیں، تو یہ ظلم ہے۔ شریف بچیوں کے لیے بھی زندگی ایسے بسر کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے، اور یہ ہے کہ ایسے رشتے کو قبول کرنا اگرچہ ہے بہت ہی زیادہ مشکل کام، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شادی نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ بچوں کی شادیاں نہیں کرتے تو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو شادی کے لیے اس کا انتخاب کرنا چاہیے جو متقی ہو، صاحب اخلاق ہو، دیندار ہو، اور ہم نے منیمم اس حوالے سے دیکھا کہ کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور حلال روزی کماتا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی چیزیں پیش نظر نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس گئے گزرے معاشرے میں اگر کسی کے اندر 2 خصوصیات موجود ہیں تو پھر شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی۔